تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا؟ وہ تیری قبر میں آئیں گے. میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے. پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری میری ہے. تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد سے نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر. تو آنے کی بات کرتا ہے. کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. وہ آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی ساڈی اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں. اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم. تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنا یار. اسی حضرت جی کدی انہاں لئی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہاں لوکاں مینوں آن ڈرایا. او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا. مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. موس دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ. القارعۃ ما القارعہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ. قرآن نے فیصلہ کر دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی، قرآن ہے یارا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں سٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں. سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے. حضرت جی وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا. صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی. فرمایا عثمان ہیں 2، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی. پوچھو علماء سے. شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اس کی جی سونے محبوب. فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے. فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود دوں. فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام ہے. رفیق اللہ کے رسول کے رفیق. جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ. اس لیے مجھے نہیں حضرت جی پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے. عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا. فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے. لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے حضرت، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا. کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان نے پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے. اور امت بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی. محمد بخش سی ہے، تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے.
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے. میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے. لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں ارشاد صاحب اندر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت. میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں. بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا. میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں. رنگ بدل گیا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے. کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے. اس طرح لگا شاہ صاحب نے اتھے کیل ٹھوک چھڑے. حضرت کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا. جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے. وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این دی تعریف کر گیا، ایم پی اے دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا. حضور نے میری ساری تقریریں سنی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے. بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا. حضرت لوکاں مینوں آن ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے. حضرت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوکا منو آن ڈرایا، قرآن پیچھے تے لوکا منو آن ڈرایا. پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی. احادیث قرآن ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا، مینوں روز حشر دا ڈر. او تو کون ہے، تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ کو اپنا قد دس مینوں. کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا. کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے. حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں، واپس آؤ اللہ کی طرف. حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا، حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، آکے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں، کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آکے عرض کی اللہ کے رسول جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ. ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی. بھائی کدھر ہے اللہ یارا؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا. لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی. حضرت کسی نو ڈر نہیں، کسی نو لوکاں نے آگے ڈرایا ہے. عجیب عجیب باتیں. میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں. پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں، کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے. دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا، اور فرماتے ہیں عدل کریں تو
تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے. اے سنایا او والا. اور آج امت ذرا جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے. اور امت پتہ نہیں کیسے. میں ساڈا سٹیجاں نال واہ ہے، میرا تیسرا پروگرام ہے.